اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے فضائل، حدیث نمبر 1، خوش دلی سے قربانی کرو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ جہنم سے حجاب۔ حضرت سیدنا امام حسن بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ثواب کی امید پر خوش دلی سے قربانی کرے تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں گرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں قربانی کرو اور ان کے خون پر ثواب کی امید کرتے ہوئے صبر کرو، کیونکہ اگر خون زمین پر گرے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں گرتا ہے۔ سب سے زیادہ محبوب حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی میں خرچ کرنا اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قربانی نہ کرنے پر ناراضگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس طاقت اور وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کی قریب بھی نہ آئے۔ گزارش، تمام بہن بھائیوں سے اپیل ہے کہ اس چینل پرچم آف اسلام کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و حدیث کی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔